اشراق اور چاشت کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوا یعنی سن رائز ہوا، اس کے 20-25 منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اشراق، اور اشراق پڑھتے ہی چاشت کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اسے پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ فجر نماز پڑھ کر پڑھے تلاوت کریں قرآن پاک کی، صورتیں یاد کر لیں، اچھا ذکر و اذکار کر لیں، پیر صاحب کا شجرہ شریف پڑھ لیں، 313 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اچھا گھر کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے لیے رب سے دعائیں کر لیں، تو کتنا زبردست فجر پڑھی، اشراق چاش تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلی پر یعنی جہاں نماز پڑھی بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لیے، صرف خیر ہی بولے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ۔ نماز چاشت کی جو روایت ہے نا وہ حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی گئی ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور انہی کے گھر سے میرے آقا معراج پر تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چاشت کی نماز ڈیلی 8 رکعتیں پڑھا کرتی، کیا بات، روزانہ، ماشاءاللہ۔ اور یہاں تک کہ آپ فرمایا کرتی ہیں کہ اگر اس وقت میرے ماں باپ بھی اٹھا دیے جائیں، زندہ کر دیے جائیں، وہ آ جائیں، میں پھر بھی 8 رکعتیں پڑھوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشراق کے وقت مجھے خبر ملے کہ اللہ پاک نے میرے پیرنٹس کو زندہ کر دیا، تو ان کی ملاقات کے لیے میں یہ نمازیں نہیں چھوڑوں گی، پہلے نماز پڑھوں گی پھر ان سے ملاقات کروں گی۔ یہ نفل نمازوں کا حال ہے جی، ان کی رغبت ایسی ہے، اللہ سے محبت ہے نا، اللہ سے محبت ایسی ہے۔ فرضوں کا عالم کیا ہوگا؟ فرضوں کا عالم کیا ہوگا۔